کیا آپ یہاں جانا چاہتے ہو؟ کون نہیں چاہتا ایسے نظاروں کو دیکھنا؟ کیا حسین نظارے ہیں! یہ ہے شہزادیوں کی مسکن سوات مہوڈن، اور یہ ہے سیف اللہ جھیل، صرف اور صرف 2 کلومیٹر، یعنی مہوڈن سے صرف اور صرف 2 کلومیٹر آگے سیف اللہ جھیل۔ سیف اللہ جھیل سے بہت کم ٹورسٹ واقف ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ صاف ستھرا، خاموش، پیارا اور دلکش جگہ ہے۔ لیکن یہاں جائیں گے کیسے؟ آئیے آج دیکھتے ہیں یہ ولاگ۔ ہم نے اپنی سفر کا آغاز کیا مینگورہ سے، اور یہ رہا مینگورہ کے رات والی خوبصورت مناظر۔ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ رہا آئی لو سوات، اور یہ مدین پہنچ گئی۔ رات کا وقت ہے، ابھی رات یہاں گزارا اور صبح سویرے یہاں سے شروع کیا اپنے سفر کا آغاز کالام کی طرف۔ یہ رہا مین کالام بحرین کا بہت خراب روڈ۔ ناظرین، یہ روڈ پچھلی سیلاب کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکا ہے، بالکل نہ ہونے کی برابر ہے۔ چھوٹی گاڑی کو کافی مشکل درپیش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری اور پہنچ گئی کالام۔ کالام پہنچ کر ناشتہ کیا، اور یہ رہا کالام کے خوبصورت اور دلکش مناظر۔ کالام میں صبح سویرے ناشتہ کرنے کا الگ ایک مزہ تھا، اور پھر شروع کی اپنے سفر کا آغاز۔ یہ ہے کالام کے بعد پہلا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اوشو فارسٹ۔ یہ بہت مشہور ہے، گھنے جنگلات، خوبصورت اور زبردست۔ آج کل اس کے روڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور یاد رکھ چھوٹی گاڑی یہاں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں، یہاں تک آنا چاہتے ہیں، اوشو کے جنگلات تک آسانی تک آ سکتے ہیں۔ اور اوشو کے بعد یہ رہا دوسرا خوبصورت ڈیسٹینیشن۔ اس جگہ کا نام ہے مٹلتان، اور مٹلتان مشہور ہے اپنی لمبی چڑھائی کے لیے۔ بہت لمبی اور خطرناک چڑھائی ہے، اور مٹلتان کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت مناظر۔ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں آپ کو ملیں گے یہ مناظر اور یہ کلچر، یہ انداز، لوگوں کا رہن سہن، کتنی خوبصورت مناظر، اور یہ کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ڈیسٹینیشن ہے یہ ہے گلیشیئر۔ گلیشیئر کے بعد جو تیسرا ڈیسٹینیشن آتا ہے یہ سب سے پیارا، دلکش، خوبصورت مناظر، یہ کبھی نہ بھولنے والے مناظر ہے، بہت زبردست۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دل نہیں چاہتا یہاں سے جانے کو، بہت خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے۔ یہ دریا میں چارپائیوں مطلب پانی کے اندر بیٹھ کر یہاں ایک الگ مزہ ہے، روح کو بالکل ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اب بتا کون چاہے گا یہاں سے جانے کو؟ لیکن یہاں سے کے بعد اگر آپ آگے جانے لگیں گے تو آپ کو یہ دشوار راستہ ملے گا۔ یاد رکھ یہ راستہ چھوٹی گاڑی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹی گاڑی میں جاؤ گے تو اسی طرح پنسو گے، مشکل بناؤ گے خود کے لیے، اور اسی طرح دوسروں کے لیے بھی۔ چھوٹی گاڑی میں کبھی نہیں جانے کا، اور اگر جاؤ گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کتنی مشکل ہے۔ لوگوں نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات بنا دی ہے۔ کچھ لوگ تو اس کے علاوہ مطلب بائک پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں بائک پہ جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بائک اور چھوٹی گاڑی کا راستہ بالکل نہیں ہے، اور یہاں سے اگر آپ جاؤ گے تو یہ مناظر ملو گے۔ یہ چوتھا ڈیسٹینیشن ہے، کتنا خوبصورت، کتنی زبردست مناظر ہے، دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا نام ہے لیلا واٹر فال، اور ہم تو اتنی دل دادہ ہو گئے کہ اوپر تک چلے گئے اور کافی ٹائم سپینڈ کیا، کیونکہ بہت زبردست صاف پانی، صاف ہوا،
بالکل روح پر ماحول، بتا کون نہیں جانا چاہتا ہے یہاں کو۔ میں تو اپنی سارے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور، کم از کم ضرور ایک دفعہ ضرور یہاں چلے جائیں۔ کتنی خوبصورت مناظر ہے، اور اس کے بعد آپ اگر آگے جائیں گے تو آپ کو یہ مناظر ملیں گے۔ دشوار ماحول ہے، چھوٹی گاڑی کا راستہ نہیں ہے، لازم بڑی گاڑی، یہ جو یہاں ایک صحرائی جہاز ہے، پہاڑوں کا جہاز ہے، جیپ، یہ لینا پڑے گا، اور اس میں سفر بہت آسان ملتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نظارے ملیں گے راستے میں۔ واہ کتنی خوبصورت مناظر ہے۔ آپ بتا، اگر راستے اتنی خوبصورت ہو تو بتا منزل کتنا خوبصورت ہوگا، اور اسی وجہ سے لوگ اتنی دشوار راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ منزل اگر خوبصورت ہوں کو راستوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ رہا ہمارا منزل، ہم پہنچ گئے، یہ ہے مہوڈن، اور یہ ایک خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صاف پانی، اور صاف پانی میں یہ رہا کشتیاں، اور یہ پاکستان کا خوبصورت جھنڈا۔ ایسی خوبصورت مناظر اور ٹھنڈے ماحول میں آم کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اور ہاں یاد رکھ، یہاں آپ کو مل سکتا ہے ٹراؤٹ فش، ایک نایاب فش آپ کو مل سکتا ہے، اور بہت اچھی پرائس میں۔ اس کے علاوہ یہاں کا اپنا اوریجنل شہد بھی مل سکتا ہے۔ یہاں آپ گھوڑا سواری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ایسی ہے کہ آپ دل چاہے گا کہ میں سب کچھ کر لوں، واپس نہ جاؤں، اور یہاں کے بعد آپ جائیں گے صرف 2 یا 3 کلومیٹر آگے، اور آپ کو ملے گا یہ مناظر۔ یہ ہے سیف اللہ جھیل، کتنا خوبصورت! یہ جگہ واقعی پریوں کی داستان والی جگہ ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ٹورسٹ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ مشہور ہے مہوڈن، اور مہوڈن کو لوگوں نے گندا کیا ہوا ہے، اور یہ ابھی تک بچا ہے۔ تو یہاں جانا لازم ہے، یہاں سٹے کرنا، یہاں قیام کرنا بہت زیادہ الگ ہی ایک مزہ ہے ان کا۔ یہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں جانے کے لیے کم از کم 2 دن ہو، 3 دن ہو، کیونکہ نارملی ہم جاتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے لیے، لیکن یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ یہ 2 گھنٹوں کا جگہ نہیں ہے، یہاں اسپیئر ٹائم ہونا چاہیے کہ بندہ آرام سے ٹائم گزارے، خاص کر یا تو فیملی کے ساتھ ہو یا فرینڈ کے ساتھ ہو۔ واہ کیا نظارے ہے!